اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین کتاب الاجارہ۔ فصل کون سی ہے ہماری؟ فصل ثانی فی المضارعۃ والمساقات۔ کہہ رہے ہیں وَيُكْرَهُ اجارۃ الارض بالحنطۃ والشعیر، وہ ہے زمین کو کرائے پر دینا گیہوں اور جو کے بدلے میں، کہ آپ اپنی زمین دیں کہ مجھے اتنا گیہوں دے دینا، آپ اپنی زمین دیں کہ اپنا اتنا جو دے دینا۔ تو جو اور گیہوں کی اجرت پر زمین کا دینا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ صحیح ہے۔ یکرہ اجارۃ الارض، اجارہ جانتے ہیں مولانا کس کو کہتے ہیں؟ کرایہ۔ اجارہ یعنی اسی لیے کیا بولی جاتی؟ نماز اجارہ۔ صحیح ہے۔ اور جو کرائے کی ٹیکسی ہوتی ہے عرب میں، اس میں لکھا ہوتا ہے الاجرہ۔ صحیح ہے، یعنی کرائے کی ٹیکسی ہے یہ۔ تو یکرہ اجارۃ الارض، مکروہ ہے زمین کا کرائے پر دینا، بالحنطۃ، حنطہ کس کو کہیں گے مولانا؟ گیہوں کو، والشعیر، جو کو، وَأَن يَشْتَرِطَ مَعَ الْحِصَّةِ ذَهَبًا فضة، اور اسی طرح سے مکروہ ہے کہ آپ اپنے حصے کے ساتھ سونے اور چاندی کی شرط لگائیں۔ مثلا آپ کہیں کہ مجھے جو میرا حصہ ہو وہ دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے 20 مثقال سونا دینا یا چاندی دینا، تو یہ سب کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہوگا۔ وَلَوْ غَرَقَتِ الْأَرْضُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَتْ۔ شوف مولانا شو یقول، وَلَوْ غَرَقَتْ، باڑھ ابھی کئی جگہوں پہ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پاکستان میں بھی کافی علاقوں میں باڑھ آئی ہوئی ہے۔ پتہ چلا کہ بات ہو گئی فرقان کی اور شارب کی، فرقان اپنی زمین شارب کو دے رہے تھے، صحیح ہے، اور باڑھ آئی اور باڑھ نے کیا کیا؟ پوری زمین کو ڈبا دیا۔ اب اس میں کھیتی کے امکانات ختم ہو چکے ہیں، تو کیا اجارہ رہے گا؟ فرقان آ کے شارب سے کہیں گے 2 مہینے بعد کہ بھائی مجھے، میں نے تمہیں زمین دی تھی، لاؤ مجھے پیسہ دو اس کا یا حصہ دو، تو شارب کہاں سے لا کے دیں گے؟ کہہ رہے ہیں وَلَوْ غَرَقَتِ الْأَرْض، زمین کیا ہو گئی؟ ڈوب گئی۔ قبل القبض، قبض کرنے سے پہلے، یعنی اپنے قبضے میں لینے سے پہلے، بطلت، تو بطلت الاجارہ، تو پھر اجارہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں مولانا، پوری زمین نہیں ڈوبی، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ غَرَقَ بَعْضَهَا، یعنی بعض الارض، اگر ڈوبے زمین کا کچھ حصہ، تخیر العامل فی الفسخ والانباء، تو عامل کو یعنی کسان کو اختیار ہے کہ وہ اجارے کو باقی رکھے یا اجارے کو باطل کر دے، فسخ کر دے یا اسی پر جاری رہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ پتہ چلا آدھا کھیت ڈوبا ہوا ہے، آدھا کھیت صحیح ہے جو اونچا والا حصہ تھا، تو اونچے والے پہ حصے پہ کھیتی کرے، اور وہ پے کس کا کرے گا؟ کتنا حصہ دے گا؟ پورے کا دے گا کہ صرف جتنے کا؟ آدھے کا ہی وہ ادا کرے گا۔ اور یا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، آدھے میں مجھے کچھ نہیں بونا، ہمیں پورا کھیت چاہیے تھا، چونکہ ہمیں اس سے کم میں ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھ کو کھینچ بھی سکتا ہے۔ وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَهَا، اور اسی یہی حکم ہوگا اگر کوئی کرائے پہ لے، مثلا کوئی کرائے پہ زمین لے اور لینے سے پہلے ڈوب جائے تو اجارہ باطل ہو جائے گا۔ اگر کچھ حصہ ڈوبے اور کچھ حصہ نہ ڈوبے تو باطل کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ اس کے اوپر رہے گا، صحیح ہے، اور اجرت بھی اسی حساب سے کیا ہو جائے گی؟ نصف ہو جائے گی۔ اب آ جائیے اما المساقات، مساقات کے معنی گزر چکے تھے نا، کہ پیڑ پودوں ٹہنیوں کو کاٹنا، چھاٹنا، ان کو مرتب کرنا، اور جو اس کے آس پاس گھاس وغیرہ ہے اس کو کیا کرنا؟
ٹھیک ہے، اکھاڑنا یا اس کے علاوہ حالے کا بنانا، نالیوں کا بنانا، صحیح ہے، یہ تمام چیزیں کس میں آ جائیں گی؟ مساقات میں آئیں گی. فشروطها ستۃ، تو اس کی شرطیں کتنی ہیں؟ 6. پہلی شرط ہے عقد، کہ عقد العقد من اہلہ، کہ جو اہلیت رکھتا ہے وہ عقد پڑھے. صحیح ہے، اور یہ عقد کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ کہ جو صاحب اشجار ہے، جو پیڑ کا مالک ہے، وہ عقد کو جاری کرے. اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ صرف مالک ہونا کافی نہیں ہے، بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو. کہنا ہے فشروطها ستۃ، تو اس کی شرطیں 6 ہیں. العقد من اہلہ، صحیح ہے، کہ صیغہ مساقات جاری ہو اس کے اہل کی طرف سے، یعنی جو اس کا مالک ہے، عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے. والمدت المعلومۃ، کتنے دن کے لیے مساقات پہ دے رہا ہے، وہ مدت کا ہو معلوم ہونی چاہیے. 6 مہینہ ہے، سال بھر ہے، 2 سال ہے، کتنی مدت ہے وہ مدت معلوم ہونی چاہیے. وَإِمْكَانُ حُصُولِ الثَّمَرَةِ فِيهَا، مدت معین کی جائے گی، وہ مدت کم سے کم اتنی زیادہ ہو کہ اس میں اس پیڑ کے پھل آ جائیں. اس سے پہلے اگر کوئی کر رہا ہے کم مدت کے لیے تو پھر مساقات صحیح نہیں ہوگا. صحیح ہے، کیونکہ مساقات میں حصہ دیا جاتا ہے. وَإِمْكَانُ حُصُولِ الثَّمَرَةِ، ثمرہ کس کو کہتے ہیں؟ پھل کو. فِيهَا یعنی فی ذَلِكَ الْمُدَّةِ، اس مدت میں. وَتَعْيِينُ الْحِصَّةِ، اور حصے کا معینہ، کہ کوئی مساقات کو انجام دے رہا ہے تو اس کا حصہ کتنا ہوگا، اسے کیا ملے گا، یہ چیز معین ہونی چاہیے. وَشِيَعُهَا، صحیح ہے، اور کیا ہونی چاہیے کہ حصہ جو ہونا چاہیے کسان کا وہ مشاع ہونا چاہیے، یعنی مستقل نہیں ہونا چاہیے. مثلا اگر کوئی کہے کہ 1/4 میں نے جتنا اس میں سے پھل آئے گا اس کا میں 1/4 تم کو دوں گا، تو 1/4 وہ سب میں کا دے گا. ایسا نہیں کر سکتا کہ اس پیڑ کا ان دونوں پیڑوں کا تمہیں دے دوں گا، کہا یہ جائز نہیں ہوگا. مشاع یعنی سارے میں سے کیا کرے گا، ربع دے گا جب سب کا ٹوٹ جائے. صحیح ہے، کوئی ایک حصہ آگے کا پیچھے کا یہ سب معین نہیں کرے گا. وَأَن يَكُونَ عَلَىٰ أَصْلِ ثَابِتٌ لَهُ ثَمَرٌ يُنْتَفَعُ بِهَا، اور جس کے مساقات کے لیے آپ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ ان یکون علی اصل، اس کی اصل ہو، جڑ ہو، ثابت اور ثابت ہو. صحیح ہے، زمین کے اندر، اور کیا ہو مولانا؟ لہو ثمرۃ ينتفع بها، اس کا پھل آتا ہو جس سے فائدہ اٹھایا جائے. مع بقائه، جب تک وہ پیڑ باقی ہے. تو ایسی صورت میں جو چھوٹے پیڑ ہوتے ہیں کیا ان کا جو ان میں پھل ہوتا ہے تو اس کی مساقات کے لیے کسی کو معین کرنا صحیح نہیں ہے. پھر ہے مولانا یہیں پر رک جاتے ہیں کہ اور آگے بڑھ جائیں. مع بقائہ یعنی بقاء الاصل لکھ لے مولانا، بقاء الاصل، اصل جب باقی رہے. اچھا، کوئی جو ہے اس پہ دینے لگے، کیا کہتے ہیں، تربوز کو مساقات پہ، بیگن کو، بھنڈی کو، ٹماٹر کو. کہا یہ پودے 1 سال سے زیادہ رہتے ہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں؟ کیوں مولانا؟
ختم ہو جاتے ہیں، باقی نہیں رہتے۔ تو ایسے میں کیا کرنا ہے؟ کہا پیڑ ایسے ہو جیسے آم کا پیڑ ہے، املی کا پیڑ ہے، امرود کا پیڑ ہے، کہ جن کا وجود کیا رہتا ہے؟ 1 سال سے زیادہ رہتا ہے، اس کو مساقات پہ دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔